للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، اس کی نہیں کو ختم کر دیں سادہ واصلہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں بس ما خدا بر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اقبال کہتے ہیں دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں، ہے ذوق تجلی بھی سی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں، وہ آنکھ کے سرمہ افرنگ سے ہے روشن پرکار و سخن ساز نمناک نہیں، بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں، اور کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں، اور کیا صوفی و ملاں کو خبر میرے جنوں کی ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بسمہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اس دنیا میں تشریف لائے، حضور جو دین لے کر ہے قیامت تک حضور کے دین کے بعد نیا دین کوئی نہیں آئے گا۔ جب حضور بنفس نفیس آ گئے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، اور جو مسلمان مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے، جو اس شک کرنے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ یہ مسئلہ مولویوں پیروں کا نہیں، یہ مسئلہ دین اور شریعت کا ہے۔ اگر ہم یہ ممبر پر بیٹھ کر قوم کو نہ بتائیں تو ہمارا اپنا ایمان نہیں بچتا۔ حضور آخری نبی ہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اقبال کہتا ہے دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں۔ اقبال کہتے ہیں آج مسلمانوں کا دل بھی پاک نہیں، نگاہیں بھی پاک نہیں ہیں۔ کہتا ہے پھر اس میں عجیب بات کیا ہے، ان کے سینوں میں موت کا خوف ہے۔ 2.25 ارب مسلمان پوری دنیا میں، 175 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد 90 لاکھ ہے۔ 90 لاکھ یہودی 2.25 ارب مسلمانوں کی بچیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ 90 لاکھ یہودی مسلمانوں کے قبلِ اول پر 2.25 ارب مسلمانوں کے قبلِ اول پر قبضہ کر کے کھڑے ہیں۔ 90 لاکھ یہودی 1 سال 2 ماہ کے اندر انہوں نے جناب 20 لاکھ مسلمانوں کے گھر گرا دیے ہیں، 1 لاکھ زخمی کر دیے ہیں، 60,000 مرد مار دیے ہیں، 20,000 بچے چھوٹے چھوٹے مار دیے ہیں، 15,000 عورتیں مار دی ہیں، اور ہم یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں کہ جناب کوئی اور آئے گا بچانے کے لیے۔ ہم قوم کے نوجوان، علامہ اقبال کہتا ہے وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، ترستے ہیں آج اس کو ممبر و محراب۔ اقبال کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے سجدے کیے، زمین بھی ہلا کے رکھ دی۔ کہتے ہیں آج ممبر و محراب پر بھی ویسے لوگ موجود نہیں ہیں۔ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا آئیڈیل، افسوس کل میں رات آ رہا، ویسے تو میں کئی دنوں سے ہی دیکھ رہا ہوں، کل رات میں آ رہا اکاڑا کے قریب رکا، وہاں ایک گاڑی کے مکمل سائیڈوں پہ سدھو موسے والے کی تصویر لگی ہوئی کہ اس قوم کے نوجوان کا آئیڈیل جب سکھ ہوں گے، بتاؤ پھر محمد بن قاسم کہاں سے آئے گا؟ جب ہمارا آئیڈیل سلمان خان ہے، ہمارا ہیرو شاہ رخ خان ہے، جب ہمارا ہیرو عامر خان ہے، جب ہمارا ہیرو بابر اعظم ہے، جب ہمارے ہیرو کنجر ہیں، تو ہمارے گھروں میں کنجر ہی پیدا ہوں گے، محمد عربی کے تو غلام نہیں ہوں گے۔ جن کا آئیڈیل امام حسن اور حسین ہوں گے اس گھر میں صلاح الدین ایوبی آئے گا۔ جن کا آئیڈیل مولا علی شیر خدا ہوں گے اس گھر کے اندر ٹیپو سلطان بھی آئے گا۔ ایسی نمازوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو اقبال کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں۔
بات ہے ہی نہیں مسلمانوں کے اندر. دعویٰ جس کا مرضی پوچھ لو, سب سے بڑا عاشق وہی ہوگا. 26 کروڑ مسلمان پاکستان میں بستے ہیں, کم از کم 6 کروڑ نکالو, 20 کروڑ تو کم از کم عاشق رسول کے دعویٰ کرتے ہیں. 20 کروڑ عاشق. حافظوں کی کمی نہیں پاکستان میں, مولویوں کی کمی نہیں, سیدوں کی کمی نہیں, پیروں کی کمی نہیں, مسجدوں کی کمی نہیں. 8 لاکھ مسجدیں ہیں پاکستان میں, 5.5 لاکھ مدرسے ہیں, 5.5 لاکھ مدرسے, 8 لاکھ مسجدیں. مولویوں کی کمی نہیں, عاشقوں کی کمی نہیں, حافظوں سیدوں کی کمی نہیں. اس کے بعد بھی پھر ہم پر بات کیوں ہیں؟ پھر امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کیوں کھڑے ہیں؟ پھر دنیا کے آگے منگتے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے, پھر پاکستان کے اندر کیا دیا ہے 70 سالہ تاریخ میں؟ ہمیں کوئی بتائے سوائے مانگنے کے. جس چوک پہ کھڑے ہو بیٹی مانگنے کے لیے آ جاتی ہے, جس اشارے پہ کھڑے ہو بچیاں شیشے صاف کرنی آ جاتی ہیں 10 روپے کی خاطر. اب بتائیں ان بیٹیوں کو روڈوں پر لانے والے مولوی ہیں؟ دین ہے, قرآن لایا ہے, اسلام لایا ہے؟ وہ تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہیں. جس قوم کی بیٹیاں روڈوں پر آ جائیں وہ قوم اپنے آپ کو غیرت مند نہیں کہہ سکتی. جس قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں 20 سال سے بڑی ہو, وہ قوم کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتی. 20 سال ہو گئے ہماری بیٹی وہاں پر بڑی ہے. کیا جرم تھا؟ جرم صرف اتنا تھا کہ ایک امریکی فوجی نے عافیہ صدیقی کی عزت پر ہاتھ ڈالا. اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس امریکی فوجی کو صرف بندوق تانی دکھائی. اس جرم کے اندر امریکہ کے حوالے مشرف نے کیا تھا. 20 سال ہو گئے ہیں اس کو, کوئی محمد بن قاسم نہیں جو اس کے لیے آواز اٹھائے, کوئی حکمران ایسا نہیں جو جناب, انہوں نے تو خود کہا ہے اوباما نے کہ مسلمان حکمرانوں نے ہمیں کبھی بیٹی کے لیے خط بھی نہیں لکھا, یہ خط بھی لکھ دیں تو ہم ان کی بیٹی چھوڑ دیں گے. آج ہم کس منہ سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ بتائیں 70 سالہ تاریخ میں پاکستان میں ہوا کیا؟ حضور نے تو ویسے پہلے ارشاد فرما دیا تھا, اذا تبایعتم میں مختصر بات کروں گا, لمبی بات نہیں. اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وزرعتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے جب میری امت سود کھائے گی, بے آئینہ کرے گی. سود کھا رہے ہیں, سارا بینکی نظام سود پر. حضور نے فرمایا جو بندہ سود کھاتا ہے اس بندے سے بدتر ہے جو بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. جس قوم کی معیشت, مسلمانوں کی معیشت سود پر ہو, اللہ رسول نے منع کیا ہو, پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ یہ تو نص قطعی ہے, قرآن ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب جو آپ سے اور مجھ سے منہ پھیر لیں گے اس قوم کو سزا بھی یہ دوں گا, ان کی معیشت میں تباہ کر دوں گا. یہ تو قرآن ہے. آج ہم نے اللہ رسول سے منہ نہیں موڑا. کہاں ہمارے اندر حضور کی غلامی والی باتیں ہیں؟ نیچے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں, اوپر عاشق رسول, ادھر عاشق رسولی کے دعوے اور اوپر ختم نبوت کے غدار. ادھر نعرہ لگایا دلدار کی آمد مرحبا, اوپر دلدار کے غدار. ادھر نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت اور جا کر کھڑے ہو گئے ختم نبوت کے غداروں اور مرزائیوں کے یاروں کے ساتھ. یہ میلاد تو نہیں ہے. صحابہ نے تو یہ میلاد منایا نہیں جو ہم منا رہے ہیں. صحابہ نے تو اور میلاد منایا تلواریں اٹھا کر. میلاد صحابہ کا انداز تھا نرالا, ہاتھوں میں تھی تلواریں اور پہنا نبی کا تھا. صحابہ نے بڑی بڑی کیسے کس طرح کے سپر پاوروں کے جا کر دروازے کھٹکھٹائے. وہ باہر نکلے, انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور آ گئے, حضور آ گئے, حضور آ گئے. انہوں نے کہا پھر کیا کرے؟ کہا کلمہ پڑھو. اگر نہیں پڑھتے انہوں نے کہا پھر باہر نکلو تمہیں لٹائیں. اگلی بات ہی نہیں کی صحابہ نے کہ جناب امن امن. یہ تو نص قطعی ہے, مسلمان تو امن والا ہوتا ہی نہیں ہے. اب کوئی یوٹیوب کا جاہل تعریف کرے یا کوئی مفتی کرے, کوئی محدث کرے, ہم اس کو نہیں مانتے, کم از کم قرآن کے تو ماننے والے ہیں. مومن کی تعریف قرآن نے کیا کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محبوب جو مسلمان ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے, جو آپ کے ساتھ ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے شدت پسند ہیں, سخت ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہم تو سخت ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے. ساری زندگی آپ کو علماء نے, پیروں نے, سیدوں نے, حافظوں نے, مولویوں نے قرآن سنایا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یاد ہے. نماز والا بھی سنایا, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, یاد ہے. روزے والا بھی سنایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یاد ہے. رمضان بھی سنایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یاد ہے. حج بھی ہمیں بتایا گیا, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, یاد ہے. ہمیں قیامت بھی بتائی گئی, اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. ہمیں حضور کے چہرے کے بارے میں بھی بتایا, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. ہمیں حضور کی زلفیں بھی بتائی گئی, واللیل اذا یغشا. ہمیں جناب موت بھی بتائی گئی, کل نفس ذائقۃ الموت.
ہمیں درود بھی بتایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہمیں نور بھی بتایا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آج تک کبھی کسی نے بارود بتایا کہ قرآن میں بارود بھی ہے؟ بتایا کبھی کسی نے؟ اگر کوئی مجھے بارود والی آیت سنائے میں 11ویں والے کے نام پر 1100 انعام دوں گا. قرآن ہے. اگر ہمیں یاد ہوتا تو کشمیر کی بچیوں کے ساتھ مسجدوں میں زنا نہ ہوتے. اگر ہمیں یہ قرآن یاد ہوتا تو بابری مسجد کو ہندو گرا کر اوپر مندر نہ بناتے. اگر ہم نے محمد عربی کی تلوار اٹھائی ہوتی تو پھر برما کی بچیوں کے پستان کٹ کر کافر کباب بنا کر نہ کھاتے. پھر مسلمانوں کی بیٹیوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو ہندو درختوں کے ساتھ باندھ کر زندہ ان کی چمڑیاں نہ ادھیڑتے. اگر آج ہمیں یاد ہوتا تو عراق نہ لوٹتا. اگر یہ یاد ہوتا تو خالد بن ولید کی دربار پر کوئی بم نہ مارتا. اگر یہ قرآن یاد ہوتا اور رسول اللہ کی سیرت پر چل رہے ہوتے. ہم صرف اپنی مرضی سے دین پر چلتے ہیں. جہاں تک ہمارا دین ہم میری باتیں کئیوں کو اچھا نہیں لگے. کیوں؟ جو میں لوگوں کی مرضی کا مولوی نہیں ہوں گا. جن کو میری باتیں اچھا نہیں لگ رہی میں ان کی مرضی کا سید نہیں ہوں. جن کو میری قرآن سنائے وہ اچھا نہیں لگے میں ان کی مرضی کا پیر نہیں ہوں. لوگوں کو قرآن صرف وہ اچھا لگتا ہے جو ان کا پیر سنائے. رب کے قرآن سے محبت نہیں. ہمیں قرآن وہ اچھا لگتا ہے جو ہماری مرضی کا سید سنائے، ہماری مرضی کا لیڈر سنائے، ہماری مرضی کا حکمران مولوی پیر سنائے. ہمیں اللہ کے قرآن کا پتہ ہی نہیں. آج تک ہم نے یہ سنا کہ اللہ اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے. کبھی سنے اللہ بندوں پر بھی درود پڑھتا ہے؟ بتایا کسی نے؟ قرآن ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے میں ان کو آزماؤں گا. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. اگر بلال کو آزمایا گیا تو پاکستان کا پیر بلال کے برابر نہیں ہے. اگر عباس علمدار کے دین کی خاطر بازو کٹے تو پھر پاکستان کا کوئی سید عباس کے برابر نہیں ہے. اگر علی اصغر اور علی اکبر اور محمد ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن یہ کربلا میں شہزادے شہید ہوئے پھر پاکستان میں کسی پیر کے شہزادے ان شہزادوں کے برابر نہیں ہیں. اگر کربلا میں حسین نے اپنا سر نیزے پر چڑھوایا تو پاکستان میں کوئی پیر بھی حسین کی سواری نے جہاں پیر رکھا اس خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. جب اتنی بڑی ہستیوں نے قربانیاں دیں تو یہ صرف کھانے کے لیے ہیں؟ یہ صرف کون سے نذرانے لینے کے لیے، بریانیاں لینے کے لیے، مرغے لینے کے لیے، یہ بھینسیں لینے کے لیے پیدا ہوئے؟ دین پر پیرا کس نے دیا؟ اپنے گھر کی کبھی پیر صاحب نے ٹوٹی بھی نہیں اتارنے دی اور اللہ کے گھر کے سپیکر اتر گئے. مسجد کا بل آیا پاکستان میں 16 لاکھ، مندر کا بل آیا 600، مسجد کا بل آیا 8 لاکھ، چرچ کا بل آیا 400. گردواروں آج تک پاکستان جنہوں نے بزرگوں نے پاکستان بنایا، پیر سید جماعت علی شاہ ان کے نام کا سکہ بنا، پیر مہر علی شاہ صاحب کے نام کا سکہ بنا، پیر سید ادار علی شاہ صاحب کے نام کا سکہ بنا. لیکن آج 55 سال بعد وہ گرو نانک کے 55 روپے کا سکہ بنا دیا. اور ہمارے لاہور کے اندر انہوں نے رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگا کر کہا کہ یہ شیر پنجاب ہے. جو مسجد وزیر خان کے میناروں کے اندر مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ زنا کرتا رہا وہ شیر پنجاب ہے. ان کو ہم جب قوم کے نوجوانوں کے آئیڈیل سکھ ہوں گے تو حکمران بھی تو سکھوں کی تصویریں لگائیں گے. ہم نے اگر آئیڈیل مانا ہوتا صحابہ کو، اہل بیت کو، پاکان امت کو، ہم نے اپنے بڑوں کو مانا ہوتا تو آج یہ بات تو نہ ہوتی. ان لوگوں کو یہ بھی اور جی شاہ صاحب ممبر پر بیٹھ کر سیاسی بات نہ کریں. میں نے کہا نہ ممبر کسی کے باپ کا ہے نہ دین کسی کے باپ کا ہے. ممبر بھی ہمارے نانے کا ہے اور دین بھی ہمارے نانے کا ہے. ہمیں پتہ ہے یہاں کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. ہمیں ہمارے آقا و مولا بتا گئے ہیں. دین کسی کے آگے بھی سر جھکا کر بات کرنا سکھانے آیا بھی نہیں. دین یوں کر کے جینا سکھاتا ہے، سر اٹھا کر. یوں بالکل دین نہیں کہتا کہ کسی ظالم کے آگے. جو بندہ یہ ایمانداری سے جو بندہ اپنے علاقے کی ایس ایچ او کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات نہیں کر سکتا، کیا وہ کشمیر کی بچیوں کے لیے مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے؟ جو بندہ اپنے علاقے کے ڈی پی او کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات نہیں کر سکتا تو بتاؤ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی خاطر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے؟ جو بندہ یہاں ظالم سے ٹکر نہیں لگتا وہ فلسطین کی بچیوں کے لیے کیا جناب یہودیوں سے ٹکر لے سکتا ہے؟ اب سنیں قرآن کی آیت. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ. اسلحہ بارود میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ G3 بارود میں آتی ہے، LMG آتی ہے، AK-47 آتی ہے، M4 آتی ہے، یہ آتی ہیں کہ نہیں؟ اب قرآن میں سنیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ
فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. قرآن میں اسلحہ آیا ایک بار نہیں، آگے بھی فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. دو بار وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب پہلے آپ کے دشمن تھوڑے تھے، جب آپ نے دین پھیلانا شروع کیا، اللہ میرا پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچایا، حق بات پہنچائی، دشمن تھوڑے سے، جب آپ کی بات بڑھی مسلمان زیادہ ہوئے، اب آپ کے دشمن زیادہ ہو گئے ہیں. اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے آج کے بعد آپ نے نماز اسلحہ اٹھا کر پڑھنی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز مسلمانوں نے کیسے پڑھنی ہے جب دشمن زیادہ ہو جائیں. اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسلحہ اٹھا کر کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اٹھا کر تو کوئی نہیں پڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ نماز پڑھائیں، آپ کے کچھ صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگا دیں، آپ جہاں نماز پڑھیں آپ کے ارد گرد چاروں طرف اسلحہ اٹھا کر پہرا دیں. پھر جنہوں نے پہرا دیا ان کو کہیں یہ نماز پڑھیں، جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے ان کو کہیں یہ اسلحہ اٹھائیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ آیت ایسے لگتا ہے ہمارے لیے نازل ہوئی. اتنا قرآن تر و تازہ ہے، آج تک اتنی تر و تازگی ہے قرآن میں. اللہ فرماتا ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. میرے حبیب یہ کافروں کی چاہت ہے، نہ یہ رب کی چاہت ہے، نہ قرآن کی، نہ مصطفیٰ کی، نہ قرآن کی، نہ اسلام کی. یہ چاہت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی، ہندوؤں کی. کیا وہ کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. کیا؟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کہ مسلمان اسلحہ چلانا بھول جائیں. آج دیکھیں ہمیں آتا ہے چلانا. ہمارا ٹینک لاہور سے جا رہا ہے اکاڑے سے جا رہا ہے ساہیوال سے جا رہا ہے ٹوبے سے جا رہا ہے جھنگ سے جا رہا ہے جناب اسلام آباد سے سندھ سے کراچی سے بہاولپور. پھر ٹینک کو لگ گیا زنگ، پھر ٹینک کھڑا ہو گیا چوک میں. یہ کیا ہے جی؟ ٹینک چوک. اسلام کے لیے تو چلنا نہیں، چوکوں میں کھڑا ہونا. کشمیر کی بچیوں کے لیے چلنا نہیں، وہ چوکوں میں کھڑا ہونا. بندوقیں مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے، ہتھ کڑیاں ہمیں لگانے کے لیے. تو کوئی مسئلہ نہیں، ظلم کی رات ختم ہوگی، سویرا ہوگا انشاءاللہ حضور کے دین کے ساتھ. جیسے پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ دین نہیں آئے گا، اے جی دین والوں کو آنے نہیں دیں گے، اسٹیبلشمنٹ نہیں آنے دے گی، اور جی ان کو آگے. میں نے کہا جو گھمنڈ پاکستان کی ایجنسیوں کو ہے، جو گھمنڈ پاکستان کی بیوروکریسی کو ہے، جو گھمنڈ پاکستان کے وڈیروں کو ہے، جو گھمنڈ پاکستان کے سرداروں کو ہے، جو پاکستان کے طاقتور اداروں کو ہے، یہی گھمنڈ مکے کے طاقتور اداروں کو بھی تھا، یہی گھمنڈ مکے کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھا، یہی گھمنڈ مکے کی ایجنسیوں کو بھی تھا، وڈیروں کو تھا، سرداروں کو تھا. وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ کہتے تھے کعبے کی چابی ہمارے پاس، قریشی ہاشمی ہم، بڑے خاندان والے ہم، عرب میں حکومت ہماری، ایجنسیاں ہماری، سارا علاقہ ہمارا. یہ حبشے سے آیا ہوا بلال یہ بھی سردار بنے گا؟ اس کو مارتے رہے. وقت آیا رب نے ان کا گھمنڈ توڑا، بلال آزاد ہو گیا. بلال بدر میں گیا، احد میں گیا، خندق میں گیا، مستلق میں گیا، حنین میں گیا، خیبر میں گئے، تبوک میں گئے. وقت آیا مکہ فتح ہوا، مکے کی اسٹیبلشمنٹ نیچے، مکے کی ایجنسیاں نیچے، وڈیرے نیچے، سردار نیچے، طاقتور ادارے نیچے. حضور کا غلام بلال سردار بھی بن گیا، کعبے کی چھت پر بھی چڑھ گیا. روکا بلال کو بھی بڑا تھا، روک بلال کے غلاموں کو بھی بڑا رہے ہیں. رکا بلال بھی نہیں تھا، رکتے ہم بھی نہیں انشاءاللہ. کعبے کی چھت پر بلال بھی آیا تھا، پاکستان کے تخت پر بلال کے غلام بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ. یہ بنا حضور کے نام پر ہے تو یہاں نظام مصطفیٰ آئے گا. اور یہ اللہ نے کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. میرے حبیب اللہ اکبر، جو ہمارے دین کے لیے جد و جہد کرتا ہے پریشان نہ ہو. اللہ کہتا ہے میں خود اس کے لیے راستے بناؤں گا. ہمارے لیے راستے رب بنائے گا. ہمیں اس پر یقین ہے، ہمیں کسی طاقت پر یقین نہیں. نہ ہم نے کبھی کسی کو طاقتور مانا ہے نہ مانتے ہیں. ہم ایک طاقت کے قائل ہیں، وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ مکمل و بس میں بات ایک اور سنا کر اجازت. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب کافر چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلحہ چلانا. کس لیے چاہتے ہیں؟ وہ کیوں چاہتے ہیں یہ بھول جائیں؟ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم ان پر ایک دم حملہ کر کے پورے مسلمانوں کو ختم کر دیں. وہ اس لیے چاہتے ہیں. کیوں؟ آگے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مسلمان کبھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں، کبھی بارش ہو رہی ہوتی، اب بارش میں بھی ہم ہتھیار اٹھائیں؟
کوئی بارش میں تو تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ سے عرض کریں. حضور نے کہا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا. جب کوئی مسلمان بیمار ہو، بارش ہو رہی ہو، پھر کیا کریں؟ اسلحہ رکھ دیں، لیکن اسلحے کا رخ کافروں کی طرف رکھیں. غوری میزائل کا رخ مودی کی طرف ہونا چاہیے. اگر وہ بھی بیماری اور بارش کی حالت میں. یہ قرآن 7 بار جلا سرگودا میں. کتنی بار؟ لاہور میں بھی کئی بار قرآن جلا. کہتے قرآن کا گستاخ ہمیں ملتا نہیں ہے، پکڑے نہیں جاتے، چھپ جاتے ہیں. میں نے کہا فوج کے خلاف بات کرے، پاکستان کے جس کونے میں بیٹھ کر کرے، اس کو تو تم اٹھا کر ویڈیو بیان دلا دیتے ہو، اپنا گستاخ پکڑ لیتے ہو، اور قرآن کا گستاخ نہیں پکڑا جاتا. آرمی چیف کے خلاف کوئی بات کر لے تو وہ اٹھ سکتا ہے، اور نبی کے خلاف بات کرنے والا نہیں اٹھ سکتا، تو کوئی مسئلہ نہیں. رب بڑا غیرت مند ہے. تھوڑی دیر ضرور لگتی ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے. ظالموں کو رب ڈھیل دیتا ہے کہ شاید سدھر جائیں. نہ سدھریں تو واللہ عزیز ذو انتقام. رب بڑا بھرپور. ان بطش ربک لشدید. رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو مشو مغرور پر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مر تو رہا. مولا روم فرماتے ہیں تو تکبر میں ہے کہ تجھے کوئی پکڑ نہیں رہا. رب دیر سے پکڑتا ہے، بڑا سخت پکڑتا ہے، پھر کوئی چھڑوا نہیں سکتا. اس سے ڈریں. اللہ نے اگر پاکستان نعمت دی ہے تو پھر اس کا شکر ادا کریں. رب سے اس کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نعمت دی، اور اس کا دین لائیں، پھر پاکستان بچے گا. اس کے علاوہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، پاکستان کے لیے جتنے مرضی کوئی بڑے بڑے اٹھ جائیں، جب تک نبی کا نظام نہیں آئے گا، قرآن کے مطابق حکومت نہیں آئے گی، حالات نہیں بدل سکتے. یہ قرآن ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، جو مسلمان قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہ کافر ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ 6 سپارہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رب العالمین کا فتویٰ ہے، جو قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے. کیا قرآن کے مطابق حکومت ہے؟ بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے بلال اور ابو بکر ساتھ بیٹھ کر کھائیں. کھایا نہ کھایا، اسلام تو ہے یہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پاکستان میں کہتے ہیں مولوی صاحب برابری کرو. میں کہ ساڑی والی برابری یاد آندی ہے تے حکمرانی والی نہیں آندی. میں کہ بات پھر پوری کرو نا، کہ اگر ہماری ماں آٹے کی لینوں میں لگے تو مریم نواز بھی تو لگنی چاہیے نا. یہ بھی تو برابری ہے. اگر ہماری بیٹیاں روڈوں پر مانگیں تو زرداری کی بیٹیاں بھی تو مانگنی چاہیے. اگر ہماری بیٹیاں جناب جا کر روڈوں پر ذلیل ہوں تو حکمرانوں کی بیٹیاں بھی تو ذلیل ہو نا. یہ کیا بات ہوئی تمہارے پروٹوکول نہ ہو اور ہماری بیٹیاں 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں لٹوائیں، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، خون کی ندیوں میں پاکستان بنا. اس لیے بنا تھا کہ یہاں ان کمینوں کو عیاشیاں کروائیں گے. ہمارے بچے PhD کی ہوئی، ماسٹر کیا ہوا فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں، میتھمیٹکس میں، انگلش میں، وہ برگر کی دکان، پیزے کی دکان پر کام کریں، یا دبئی جائیں شیخوں کے اٹھنے لائیں، یا امریکہ جائیں، یا کینیڈا جائیں، آسٹریلیا جائیں. اور جو میٹرک پاس بھی نہیں حکمران ہیں، میں نے MPA جعلی ڈگریاں لے کر پاکستان کے وزیر ہیں. تو اس لیے تو بربادی ہے کہ ہم نے اوپر ہی ڈاکو بٹھا دیا. زرداری ڈاکو رہا ہے. زرداری تو کراچی کے سینما کے بعد ٹکٹیں بلیک کرتا رہا. خورشید شاہ جو پیپل پارٹی والا یہ میٹر چور تھا. نواز شریف اجاز الحق ضیاء الحق کے بیٹے کے اوپر روٹی کھلا رہا تھا، نائی کا کام کرتا تھا. پاکستان بنانے وقت اگر کوئی بندہ مجھے ثابت کرے، عمران خان، نواز شریف، زرداری، پرویز الہی، جتنے بھی حکمران ہیں، ان کے باپ دادا نے پاکستان بنانے میں قربانیاں دی ہوں، کوئی مجھے ثابت کرے. وہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے قربانیاں دی. پیر سید جماعت علی شاہ، پیر سید ادار علی شاہ، پیر سید مہر علی شاہ، سید کفایت علی کافی، سید حسرت علی موہانی، علامہ فضل خیر آبادی، نعیم الدین مراد آبادی، احمد اللہ شاہ مدراسی، علامہ اقبال قائد اعظم، پیر سید جماعت علی شاہ، سید ابوالحسنات محمد احمد قادری، سید خلیل احمد قادری، عبدالستار خان نیازی، یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا. یہ تو انگریز کے کتے نے لا رہے تھے ان کے باپ دادے، آج یہ پاکستان کے مامے بن گئے ہیں. اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اے رضا ہر چیز کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام آ ہی جائے گا. وقت آنے والا ہے، رب راستے بنائے گا. ہمیں اس رب پر یقین ہے. وہ کہتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ کہتا ہے میں نے لکھ دیا ہے قیامت تک میں اور میرا مصطفیٰ ہم غالب رہیں گے. بس وہ حدیث سنے بات اجازت. یہ تو قرآن ہمیں یاد ہے. بریانی والا یاد ہے نا سب کو، حلوے والا، جمعرات والا، کلخانی والا یاد ہے نا. مختصر بتا دوں،
قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الحمد لله رب العالمين الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ساروں کو یاد ہے، حافظوں کو بھی اور غیر حافظوں کو. کیوں؟ اس پر بریانی ملتی ہے، حلوہ ملتا ہے، اس لیے یاد ہے. وہ قرآن کہاں گیا؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. میرے حبیب اگر آپ کے غلاموں میں سے 20 مرد ہوئے، ان کے مقابلے میں 200 آ گیا، میں رب 20 کو غالب کر دوں گا. آئیں صحیح میرے نام پر. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا. میں آخر اتنا ہی لوانا ہے بس. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. من دانے نہیں چکے جاندے. مولا علی جم جاتے تھے، مولا علی دیسی گھی کھاتے تھے، بکرے کھاتے تھے، بکروں کے پٹ کھاتے تھے، زیتون کھاتے تھے. مولا علی کیا کرتے تھے؟ سینے میں عشق مصطفیٰ تھا. خیبر کا دروازہ کتنے وزن کا تھا؟ ایتے ساڑھے منڈیاں کنوں 2 من دانے نہیں چکے جاندے تے اے بدماشیاں کر دیں. مولا علی کتنے من کا دروازہ تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں 1600 من کا دروازہ تھا. بڑا کتنا تھا؟ 40 گز لمبا، 40 گز چوڑا. کتنے فٹ بنتا ہے؟ 120 فٹ لمبا، 120 فٹ چوڑا. کس کا دروازہ تھا؟ پتھر کا. 120 فٹ لمبا، 120 فٹ چوڑا پتھر کا دروازہ مولا علی الٹے ہاتھ میں اٹھا لیا. کون سی پاور تھی؟ علامہ اقبال کہتا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ. اقبال کہتا ہے یہ لا الہ الا اللہ کی پاور تھی. آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے. آج ہم نے بڑوں کے اپنے اسلاف کا راستہ ہی چھوڑ دیا. جی لبیک میری بچے ہیں، کیا ہیں؟ اور تو کام تے کرنا نہیں، آنا خود نہیں تے ساڑھے ہوتے بھی اعتراض کرنا. یہ بچے ہیں، یہ بڑے جذباتی ہیں، ان کی جماعت میں بڑی عمر کے لوگ نہیں ہیں، یہ پکی عمر کے لوگ نہیں ہیں، عمر رسیدہ لوگ نہیں ہیں، پیسے والے لوگ نہیں ہیں. ان کی جماعت میں گاڑیوں والے، بڑی بڑے پراڈو والے، لینڈ کروزروں والے، بڑے بڑے پیسے والے ایم این اے ایم پی اے نہیں ہیں. میں نے کہا ویسے حلال کبھی حرام کو لگتا بھی نہیں ہے. بات یہ ہے پوزیٹیو ہی پوزیٹیو کو لگتا ہے، کبھی نیگیٹیو کبھی پوزیٹیو کو نہیں لگا. بات یہ ہے کہ آج ہم خادم حسین کے لیے اس لیے کھڑے ہیں کہ ہمارا حسین سے خون ملتا ہے. جس کے خون حسین سے ملتا ہے اس کو سمجھ خادم حسین آتا ہے. یہ بات اپنی اپنی نصیب کی ہے. بات حضرت خالد بن ولید، میں آپ کی دلیری کے لیے بات یہی آخری سنانی میں نے اور حدیث کی بات آپ کو یہ سنا کر. حضرت خالد بن ولید جنگ عدن میں کتنے کافر تھے سامنے مقابلے میں؟ 3.5 لاکھ. آپ نے مانا سلمان خان کو، وہ ہے نقلی ہیرو جو صرف ٹی وی میں ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کو لڑایا جاتا ہے 8-10 بندوں سے یا 1000 بندوں سے. ہم اصلی ہیرو کے ماننے والے ہیں. وہ ہیں حضرت خالد بن ولید. سامنے 3.5 لاکھ، صحابہ 24,000. حضرت ابو سفیان نے حضرت خالد کو کہا کتنے بندے لے کر جاؤ گے لڑنے کے لیے؟ 10-12 ہزار لے جاؤ، 10-12 ہزار پیچھے رکھتے ہیں، اگر کسی کو ضرورت پڑی تو پیچھے سے ہم حملہ کریں گے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا 30 بندے دے دو. کتنے؟ یہاں 3.5 لاکھ کے سامنے بندے کے گلے سوکھ جاتے ہیں، خون سوکھ جاتا ہے. تو وہاں 3.5 لاکھ کے سامنے خالد بن ولید کتنی دلیری سے کہا ہوگا جی 30 بندے دے دو. حضرت ابو سفیان نے کہا اللہ کے بندے تو زیادہ لے جاؤ، صحابہ کو شہید کروانا ہے. حضرت خالد بن ولید نے کہا 30 اور دے دو. اگر آپ کہہ رہے ہیں 60 بندے اگر مجھے بھیجنا ہے تو میں 60 کے ساتھ لڑوں گا. 60 صحابہ لے کر حضرت خالد بن ولید چل پڑے. جب گئے تو ان کے جرنیل نے آگے آیا، 3.5 لاکھ کی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف وہ آگے آ گیا. اس نے آ کر کہا خالد بن ولید یہ بندے لے کر صلح کے لیے آ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کوئی صلح کے لیے نہیں، ہم تمہارا خون پینے آ رہے ہیں. دنیا نے دیکھا 60 صحابہ نے 3.5 لاکھ کی فوج کو بھگایا، 40,000 کافروں کو کاٹ کے رکھ دیا اور 5 صحابہ شہید ہوئے. کون سی پاوریں تھی صحابہ کے اندر؟ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پاور تھی کہ انہوں نے اللہ رسول کو مانا. حضرت عمر فاروق کو کسی نے شکایت لگا دی کہ جناب 24,000 صحابہ تھے، 60 خالد لے کر چلے گئے جی، 23,940 پیچھے ہم ایسے ہی کھڑے رہے. حضرت عمر فاروق نے خط لکھا حضرت خالد کو، خالد یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا جناب اللہ جو کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ ہم چھوٹے چھوٹے لشکروں سے بڑے بڑے لشکروں کو الٹوا دیتے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا جناب میں چیک کر رہا تھا کہ ہم ان میں سے ہیں یا کسی اور میں سے. ہمارے بڑے یہ تھے
ہم ان کے بھائی یوٹیوب کے جاہلوں سے بھی باہر نکلیں. میں ڈی پی او کی سیٹ پر بیٹھ کر کہوں کہ ڈی پی او صاحب کھلی کچہری مجھے چلانے دو، چلانے دے گا؟ ڈاکٹر صاحب کو کہوں ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگانے دو، لگانے دے گا؟ میں اگر جا کر کسی پلمبر کو کہوں ٹوٹی لگانے دو، لگانے دے گا؟ کہے گا شاہ صاحب آپ جا کر اپنا کام کریں. میں اگر کسی جناب پروفیسر کو کہوں کہ جناب آج اکنامکس کا لیکچر یونیورسٹی میں مجھے دینے دیں، جانے دے گا مجھے؟ بھائی وہ کہے گا مولوی صاحب اپنا کام کریں، مسجد میں جائیں، آپ پہلے ایم بی بی ایس کریں، آپ بی ایس سی کریں، آپ ماسٹر اکنامکس میں کریں، پہلے جا کر آپ ڈاکٹریٹ کر کے آئیں، آپ پڑھ کر لکھ کریں، پھر آ کر ہم سے بات کریں، ہماری جگہ آئیں، خود آئیں. وہ بھی اپنی جگہ نہیں دیں گے، آپ پھر جائیں اپنی امتحان دیں، پاس کریں، پھر اس کے بعد آپ کو مل جائے تو قسمت. ایسے ہمیں کوئی سیٹ نہیں دیتا. تو یہ سیٹ اتنی لاوارث ہے کہ کوئی کتا اٹھ کر ادھر بیٹھ جائے اور دین کی ترجمانی شروع کر دے. دین کے وارث موجود ہیں. اگر دنیا دار کو اجازت نہیں ہمیں بات کرنے کی دنیا دار سے، تو پھر کسی دنیا دار کو دین کے بارے میں بھی بات کرنے، غلط بات کرنے کی اجازت نہیں. باقی ہم بات کرنے سے نہیں روکتے، اچھی بات کرے، قرآن پڑھے، ہم نے کبھی روکا؟ لیکن قرآن کا ترجمہ اپنی طرف سے نہیں، ویسے کرے جو صحابہ بتا گئے. حدیثوں کا ترجمہ اپنی طرف سے نہیں، ویسے جو صحابہ بتا گئے ہیں. ہمارا طریقہ اور ہمارا راستہ صحابہ والا ہے. ہم اسی راستے پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک حافظ سعد رضوی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور